جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد رضوان رحمانی اور ہم کافی عرصے سے یوٹیوب پر گفتگو کر رہے ہیں آپ سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ میں نے اس ٹاپک کے بارے میں کافی سوچا اور کچھ سنجیدہ ہے آج کا ٹاپک، تھوڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ عنوان یہ ہے کہ میں بھول گیا۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے میں بھول گیا ہوں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ پہلے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ زندگی میں چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے کاش وہ وقت آ جائے جب ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، رکیں اور اپنی زندگی کے ماضی کے کچھ لمحات پر نظر دوڑائیں اور ہم سوچیں، ہم دیکھیں، یار کیا دنیا میں ہم یہ کرنے آئے تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں کہ میں بزنس کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد کو پال رہا ہوں گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، میرا یہ مشن ہے دنیاوی، میں اس کے اوپر چل رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ ابھی فلاں چیز ہے، اس کے اوپر میں بہت زیادہ ورک کر رہا ہوں کچھ سالوں سے، اس میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اور اس پہ میں بہت ٹاپ پہ چلا گیا ہوں۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے وہ مقاصد ہیں، میرے یہ مقاصد ہیں، میرے یہ کام ہے، میرے وہ کام ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ ان ساری چیزوں میں رک کر ایک منٹ کے لیے دیکھیں کہ کیا دنیا میں ہم یہ کرنے آئے تھے؟ کیا دنیا میں یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ کرنے آئے تھے، یا اصل میں جو کرنے آئے تھے وہ بھول گئے؟ اور سچ میں اگر ہم سوچیں بیٹھیں گے تو واقعتاً ہم جو دنیا میں کرنے آئے تھے وہ بھول گئے۔ اب آتے ہیں اللہ کے قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ وہی ایک چیز، وہی ایک امپورٹنٹ چیز جو تھی وہی رہ گئی ہے۔ وہ ایک سب سے اہم جو چیز تھی الا لیعبدون، وہی کہیں چھوٹ گئی ہے، وہی کہیں رہ گئی ہے اور اس سے ہم بڑی دور جا چکے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہے، ایک مرتبہ شاید پہلے بھی میں دے چکا ہوں، کہ ایک شخص ہے، اس کو بھیجا گیا بازار میں، اور بازار میں کافی زیادہ دکانیں تھیں اور اس کو بتایا گیا کہ آپ نے فلاں دکان میں جانا ہے، یہ آپ کے کرنے کے کام ہے، یہ آپ نے کر کے شام ہونے سے پہلے لوٹ آنا ہے۔ توجہ کیجیے ذرا، شام ہونے سے پہلے آپ نے یہ کام کر کے واپس لوٹ آنا ہے۔ اب وہ بندہ وہاں پہ پہنچا دیا گیا بازار میں، وہاں پہ وہ لانچ ہو گیا۔ اب بازار کے اندر اس نے دیکھا کہ یہ ڈریس ہے اور یہ فلاں دکان پہ میں نے جانا ہے۔ ابھی دکان پہ جا رہا تھا کہ رستے میں دیکھا اس نے کہ بڑی ہی خوبصورت ترین دکانیں ہیں، بڑی چمک ہے، لائٹنگ ہے، چمک دھمک ہے اور میلے لگے ہیں، خوبصورتی ہیں، جو ہے نا وہ دنیا مزین کی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور حسن ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ انسان کے طرف جو مزین کرنے والے شیطان نے بنائے ہوئے اعمال، وہ ساری کی ساری چیزیں اسے وہاں پہ خوبصورتی، ان میں وہ کھو گیا۔ اب وہ جب ان چیزوں میں کھویا، اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھول گیا، میں بھول گیا جس دکان پہ، جس مقصد پہ، جس مشن پہ میں نے جانا تھا، میں جو کرنے کے لیے بازار میں وہ کام گیا تھا، ایگزامپل بتا رہا ہوں، وہ میں بھول گیا، وہ اصل کام کرنا بھول گیا۔ اور جب وہ بھولا تو پھر میرے نے دیکھا اتنی ایک دکان میں جاتا ہوں، دوسری میں، تیسری میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، میں موج مستی کر رہا ہوں، میں اپنی جوانی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اور میں جتنی چیزوں سے مجھے منع کیا گیا تھا وہ میں ساری کر رہا ہوں، کیونکہ میں مقصد سے ہٹ گیا ہوں، میں مشن بھول گیا ہوں اپنا کہ ہم دنیا میں کرنے کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں نے بندے کو بنایا اس لیے الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے، اس لیے میں نے بندے کو بنایا۔ تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم بھول گئے۔ اب وہ شخص جب رات ہوئی تو اور چمک دمک بڑھی، ترقی ہو گئی اور بازار میں، اور وہ بہت زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کے اس میں مائل ہو گیا۔ اب وقت آ گیا ہے جو اختتام کا تھا، اور جب ختم ہوا نا وقت،
جب الارم لگا، جب زندگی ختم ہوئی، جب فرشتہ آ گیا موت کا، تو تب وہ شخص نے اپنے الارم کی طرف نظر دوڑائی اور دیکھا کہ یہ کس کا الارم ہے؟ یہ تو میرے کام کا ہے، وہ تو کام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ میں کرنے کے آیا تھا، وہ دکان پہ جانا تھا مجھے، وہ کام کرنا تھا ضروری، اور وہ کام کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کا جو وقت تھا وہ میں نے چل پھر کے بازار میں خوبصورتیوں میں مائل ہو کے، میلے، جشن، موج مستی، جوانی کی مستیاں، یہ ساری چیزوں میں وہ میں نے وقت ضائع کر دیا۔ بہرحال اب تاخیر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب وقت آ جانا پھر اس سے نہ ایک سیکنڈ ہم نے مؤخر کرنا ہے اور نہ ہی تاخیر کرنی ہے، بس پھر کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر ساری زندگی کا نہیں، پھر ہمیشہ کے لیے ابداً ابد ہمیشہ ہمیشہ کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ بہت لوگ جو ہیں جہنم میں جلیں گے کہ کاش ہم نے وہ عمل کر لیے ہوتے، کاش ہم نے زندگی کا مقصد جان لیا ہوتا، کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہم دنیا میں یہ کرنے آئے ہیں، کاش ہمیں پتہ چل جاتا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو ہمیں بتا دیتا کہ ہم دنیا میں سب کرنے کے آئے ہیں۔ تو یہ پچھتاوا جہنم میں وہ روئیں گے، بلبلائیں گے، بہت تڑپیں گے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ چیزیں بار بار بتا رہے ہیں کہ تمہیں پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے، پھر بھی اگر تم بھول جاؤ۔ انسان نسیان سے ہے، جس کا مطلب بھول چوک ہو جانا، تو بھول جاتا ہے انسان، لیکن اپنے مقصد کی طرف پھر لوٹ آئے، جلدی لوٹ آئے، دیر نہ کرے، اتنی دیر نہ کر دے کہ کہیں الارم چلا جائے، جو ہے نا الارم چل جائے اور موت کا جو دروازہ ہے وہ کھٹک جائے اور انسان کی زندگی کا اختتام ہو جائے، اور پھر انسان کو یاد آئے انا للہ، زندگی میں نے گزار دی یوں ہی موج مستیوں میں، اور اصل جو مشن تھا کرنے آیا تھا الا لیعبدون، عبادت اللہ کی، وہ رہ گئی ہے، اصل مقصد ہی رہ گیا، اصل کام جو تھا میرا کرنے والا وہی رہ گیا، اور باقی دنیا کے سارے کام میں نے کر لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل مقصد جو ہے نا ہماری زندگی کا، یہ دنیاوی مقاصد زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں شخص میری زندگی کا مقصد ہے، فلاں کام میری زندگی کا مقصد نہیں، آپ کی زندگی کا مقصد جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے طے کر دیا ہے، الا لیعبدون، اللہ نے بنائی ہے آپ کو اپنی عبادت کے لیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کام کیا میری زندگی کا مقصد ہے، فلاں کام جو ہے وہ میری زندگی کا مقصد ہے؟ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اصل مقصد پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنے ارد گرد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔